کہکشاں کو چن لو اپنی راہ گزر، آؤ مل کے کرے پہاڑوں کا سفر۔ شمالی وزیرستان کے علاقہ میرن شاہ میں پاک آرمی کی جانب سے قائم کیا گیا ٹوچی میوزیم یہاں آنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس میوزیم میں قیام پاکستان سے قبل برطانوی دور حکومت، تحریک پاکستان اور سوویت یونین کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کی تصاویر آویزاں ہیں، جسے دیکھنے والے خود کو اس دور میں گھومتا پھرتا محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹوچی میوزیم میں شمالی وزیرستان کی صدیوں پرانی ثقافت، خاص طور پر حجرہ کلچر کو بھی دلکش انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم ٹوچی میوزیم میں ہیں نارتھ وزیرستان کے، اور ہسٹری پر ہم نظر دوڑائیں گے۔ پری پارٹیشن یہاں کی کیا صورتحال رہی ہے، اور پری پارٹیشن کے بعد پاکستان بننے کے بعد نارتھ وزیرستان کی ہسٹری کیا ہمیں بتاتی ہے، اور خاص کر کے وار اگر ٹیرر جو ہوئی ہے اس وقت نارتھ وزیرستان کی صورتحال کیا رہی ہے۔ بڑے انٹرسٹنگ کچھ چیزیں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر، مشہور شخصیات کی پکس بھی دکھائیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم میپ کو دیکھتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان کے ساتھ کتنا طویل بارڈر ہے، اس کا رقبہ کیا ہے، اور اس کے ٹرائب کون کون سے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہوں گے موجود یہاں پر خالد صاحب، اسسٹنٹ کمشنر ہیں یہاں نارتھ وزیرستان میں ہیڈ کوارٹرز میں۔ ہمیں بتائیے گا کہ نارتھ وزیرستان کا یہ میپ ہے، اس پر ذرا ہمیں بتائیے گا کہ اس کا ٹوٹل رقبہ اور اس کے بارڈرز اور اس کی مختلف تفصیل، جیسے میر علی، اس کے سب ڈویژن کا بھی ذکر ہے یہاں پر۔ یہ سر آپ کو جس طرح یہ جغرافیکل میپ سے نظر آ رہا ہے، نارتھ وزیرستان جو ہے وہ ٹوٹل اس کا ایریا 11,585 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اس میں جو ہے وہ 3 سب ڈویژنز ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ ایک تو ہیڈ کوارٹر ہوا ہمارا میران شاہ کا، اس کے علاوہ ہمارے پاس سب ڈویژن آ جاتا ہے رزمک کا، اور تیسرا سب ڈویژن جو ہے وہ میر علی کا آ جاتا ہے۔ یہ اوورآل اس کا میپ ہے، ڈفرینٹ گاؤں وغیرہ جو ہیں وہ اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور افغانستان کے ساتھ اس کا بارڈر، افغانستان کے کس صوبے کے ساتھ یہ اٹیچ ہے؟ یہ خوست سائٹ پہ ہمارا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اس کا بارڈر لگ رہا ہے، وہاں پہ جو پروونس ہے غلام خان بارڈر جو ہے اس کے تھرو ہمارے ساتھ افغانستان کا خوست کا علاقہ جو ہے خوست کا ہی، خوست کا اوورآل تھرو اب نارتھ کے ساتھ خوست کا بارڈر لگ رہا ہے، خوست کا بارڈر لگ رہا ہے افغان سائڈ سے۔ جی جی، اور اس میں ٹرائب کے اوپر آ جاتے ہیں۔ مین ٹرائب 2 ہیں یہاں کے، داور ٹرائب اور وزیر ٹرائب۔ اور داور ٹرائب کے یہ آگے نیچے سب ٹرائب کی ہسٹری دی گئی ہے کہ اس کے سب ٹرائبس کون سے ہیں، اور آگے ہیں یہ وزیر ٹرائب ہے نارتھ وزیرستان کا۔ یہاں پر آپ کو محسود ٹرائب نظر نہیں آئے گا نارتھ وزیرستان میں جو ہے وہ یہی 2 بڑے ٹرائب ہیں، اور ان کے آگے نیچے سب ٹرائب ہیں۔ محسود جو ہے وہ ساؤتھ وزیرستان، ساؤتھ میں ہے زیادہ۔ اور اب وال آف فیم پر آ جاتے ہیں کہ کون سی مشہور شخصیات یہاں پر آئی ہیں نارتھ وزیرستان میں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم نظر ڈالیں، الیگزینڈر دا گریٹ 326 BC، یہ الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے انہوں نے ایکسپیڈیشن کی تھی، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے علاقوں پہ انہوں نے اپنی فتوحات کی۔ اسی طرح وہ سب کانٹیننٹ سائٹ پہ آئے، اور وہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تھے وہ بھی نارتھ وزیرستان سے یہاں سے گزر کے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ محمود غزنوی کا ذکر آتا ہے، جنہوں نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے، ان کا ذکر آتا ہے۔ وہ بھی جو ہے وہ اپنے جنہوں نے بار بار حملے کیے، وہ یہاں سے گزر کے وہ انہوں نے ہندوستان پہ حملے کیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ وال آف فیم پہ جو نظر آتے ہیں، یہ ہنری لارنس جو اوپر ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ انہوں نے سکھ رجیم کو جو تھا وہ ڈیفیٹ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ڈیفیٹ کیا تھا انہوں نے سکھ رجیم کو 1854 میں۔ پھر یہ جو سب کانٹیننٹ میں یا یہ ہمارا جو نارتھ وزیرستان کا جو ہے، یہاں پہ جو برٹش پالیسی تھی اس کو جو تھا وہ آگے لے جانے کا جو رول تھا وہ ان کا ہنری لارنس کا تھا۔ اس کے بعد آپ کو نظر آتے ہیں یہ مرزا علی خان، اور ان کو کامنلی ہم جانتے ہیں فقیر AP کے نام سے۔ یہ جو تھے سر پری پارٹیشن ایرا میں برٹش کے خلاف، جو ان کی امپیریلزم کے خلاف جنہوں نے ریزسٹنس کی تھی، جنہوں نے جو تھا وہ اپنی انڈیپینڈنس کی جنگ لڑی تھی، وہ جو ہے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں پورے فائٹا بیلٹ میں۔
وہ فقیر ایپی کا نام ہے. فقیر ایپی کا. اور اس کے علاوہ سر اس کے علاوہ یہ بھی یہ ہنری لارنس آف عربیہ جو ہیں یہ بھی میران شاہ میں سر رہ چکے ہیں. انٹرسٹنگلی 1928-29 میں یہ رہ چکے ہیں یہاں پہ, اور انہوں نے بھی جو برٹش پالیسی تھی اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ اپنی امپیریلزم جو تھی وہ لانے کے لیے انہوں نے اپنی ایفرٹس کی تھی. اس کے علاوہ آپ کو یہ پکچر نظر آتی ہے جواہر لال نہرو کی. انہوں نے یہاں پہ یہ کوشش کی تھی کہ پارٹیشن انڈیپینڈنس نہ ہو, بلکہ وہ جو تھا ان کے کانگریس کی جو پالیسی تھی وہ یہاں پر لاگو کروائی. ایگزیکٹلی اس کے خلاف جو ریزسٹنس کی تھی, یہ اس کی پکچر ہے جو ٹرائبل ایلڈرز تھے جنہوں نے ان کو ریزسٹ کیا ہوتا. ہمیں جناح صاحب کی پکچر نظر آتی ہے فادر آف نیشن کی, اور وہ جو ہیں وہ بھی یہاں پہ ٹرائبلز میں آ چکے تھے اور یہاں ٹرائبلز میں آ چکے ہیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بنو سے جو فورڈ کمپنی کی کار استعمال کی تھی اسی میں وہ وزٹ کر کے آئے ہیں, اور وہ ہم نے پروف بھی آپ کو دکھا دیا ہے کہ براستہ بنو وہ نارتھ وزیرستان تک یہاں پر فادر آف نیشن قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم رحمۃ اللہ علیہ یہاں نارتھ وزیرستان میں آئے ہیں. اور اس پر اگر ہم نظر ڈالیں سر یہ انسٹرومنٹ آف چینج کا جو آپ کو وال نظر آ رہا ہے, یہ برٹش جو تھا ان کی ڈفرینٹ دور میں جو پالیسیز رہی ہیں, فارورڈ پالیسیز, اور اس طرح انہوں نے نان انٹرفیئرنس کی, اور مختلف دور میں ان کی اپنی پالیسیز رہی ہیں ٹرائبلز کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان پہ اپنا انفلوئنس رکھنے کے لیے. تو وہ بڑے بڑے نام جو ہیں ان کے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ نیچے کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے سر پشتون ولی, یہ ایکچولی دس از دا پشتون کا جو وے ہے, جو اسکول آف تھاٹ ہے بیسیکلی. پشتون ولی ہے کیا؟ پشتون ولی وہ کوڈ آف لائف ہے جس کے تھرو وہ یہاں پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس کے جو ہے وہ آپ کو مل مستیا کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے جس کو ہم کامنلی مہمان نوازی کے طور پہ جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ ننواتے کا, جب آپ کسی کے پاس جا کے امن مانگتے ہیں, اس کی جو ہے وہ اس کے ایک اور جو ہے وہ غیرت کہا جاتا ہے, آنر کا. اور اسی طرح یہ اوور آل چیزیں آپ کو پشتون ولی کی نظر آتی ہیں. اور اس وال پہ جو آپ کو نظر آتی ہے یہ برٹش ایرا جو 1842 سے لے کے یہ مختلف دور کے ادوار کے یہاں پر جو ان کی مشہور شخصیات یہاں پر آئی ہیں جو رولز کرتے رہے ہیں. یہ سر آپ کی جو پکچر نظر آ رہی ہے برٹش ریٹریٹ کی, ولیم ڈاکٹر برائڈن جو جلال آباد کا ایکسپیڈیشن تھا ان کا, اور مینلی جو اس کو فرسٹ اینگلو افغان وار کے طور پہ جانا جاتا ہے, اس میں یہ واحد سروائیور تھے جو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. وہاں سے جو بچ کے آئے ہوئے تھے, یہ فرسٹ اینگلو افغان وار کی ان کی ڈاکٹر برائڈن کی پکچر ہے. اسی طرح آگے آتے جائیں مختلف ادوار کی ان کی پکچرز ہیں. افغانستان اور NWFP جو اس ٹائم کا تھا, یہ اس ایریاز میں جو ان کی رول رہا ہے اس کی یہ پکچرز ہیں. یہ اس میں سر انہوں نے دکھایا کہ کس طرح جو فیلڈ مارشل ایوب خان تھے انہوں نے سرو کیا یہاں پہ. اور بابا قائد کے ساتھ ہیں یہ جی سر, فیلڈ مارشل ایوب خان بابا قائد کے ساتھ. اور یہ میر علی کی پکس ہے. اس وقت ایوب خان آئی تھنک میر علی میں تھے جب بابا قائد یہاں پر تشریف لائیں, تو ان کے ساتھ ان کی تصویر ہے فیلڈ مارشل ایوب خان کی. یہ اوور آل سر جو پکچر جتنی بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ جناح صاحب کی, اور انہوں نے جو فاٹا کے ڈفرینٹ یہاں کے ٹرائبس تھے ان کو جو سپیچز کی ہیں انہوں نے یہاں پہ ایک انہوں نے جیسر دیا کہ چونکہ یہاں کے یہ سپیچ فاٹا کے لوگوں سے ہو رہی ہے یہاں ٹرائبل ایریا میں, یہاں نارتھ وزیرستان میں بابا قائد کر رہے ہیں. اور یہ بھی بابا قائد کی اولڈر ٹرین, یہ پریزنٹ گڈ پرو قائد اعظم ایز اے جیسچر آف گڈ ول. یہاں کا جو ایک رواج رہا ہے سر کہ آپ کو مہمان نوازی دیتے ہیں, برٹش ایرا کے یہ چند یہ اس دور کے استعمال ہونے والے ویپنز برٹش دور کے. اور برٹش دور میں یونیفارم یہ تھی, یہ جی انہوں نے جو ٹھیک ہے یہی ہے. یہ ہمیں ایک اور وال نظر آتا ہے, یہ رشیا افغان وار جو ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر رہا ہے. وہ جو گرم پانیوں کی رسائی کا ایک چیپٹر تھا کہ گرم پانیوں کی رسائی تک آنا ہے. اور گرم پانی وہ کون سے تھے؟ گوادر جو ابھی ہمارا ہب بن چکا ہے. جب ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں, سی پیک کی بات کرتے ہیں, تو اب چائنا کے تھرو ایک سپلائی لائن آپ دیکھ سکتے ہیں وہ فاٹا تک آ چکی ہے, اور فاٹا سے آگے افغانستان تک بھی جائے گی. جو ایشین ٹائیگر کا خواب تھا وہ بھی پورا ہوگا. اور اس میں ہمیں اس لیے آپ کو لنک دے رہے ہیں کہ گرم پانیوں کی رسائی کے اوپر جو اس وقت کی انفارمیشن تھی اس کی بیس کے اوپر ایک آپریشن کیا گیا, اور اس وقت کی جنگ میں بھی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اگینسٹ سوویت یونین, تو اس کو یہاں پر ڈسپلے کیا گیا ہے. جی سر, یہ تو بڑا انٹرسٹنگ اور فیوریٹ ٹاپک ہے ہمارا, تو ذرا آتے ہیں اس کی ہسٹری پر بھی.
یہ اس میں مینلی دکھایا گیا ہے کہ کون کون سے ویپنز اس دور میں یوز ہوئے تھے, کون کون سے جو ان کے ٹینک وغیرہ جو ہیلی کاپٹرز وغیرہ ان کے یوز ہوئے تھے. یہ افغانستان میں سوویت یونین کے اس کی یہ وال ہمیں نظر آ رہی ہے اوور آل, اور کس طرح ان کے خلاف ریزسٹنس کیا گیا تھا افغان سائڈ پہ. تو یہ اوور آل ہمیں اس وال میں یہ ڈفرینٹ پکچرز میں اور ڈفرینٹ چیزوں میں یہ نظر آ رہا ہے. اور اس کے ہیرو تھے جنرل حمید گل اور ضیاء الحق صاحب, ایسا ہی ہے نا سر؟ جی سر ایسا. اور اس کے علاوہ سر یہ وہ آپریشن سائیکلون اس کو کہتے ہیں. یہ سائیکلون یہ وہ ویپنس تھے جو ان کو افغان مجاہدین کو پرووائڈ کیے گئے اور جن کے تھرو انہوں نے ان کے ٹینکس اور اسپیشلی ان کے ہیلی کاپٹرز وغیرہ کو نشانہ بنایا اور ان کو یہاں سے جانا پڑا. تو یہ وہ آپریشن جو ہے وہ آپریشن سائیکلون کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. یہ سر اس دور کے ہمیں جو ویپنس نظر آتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے, 7mm رائفلز ہے اس میں. ایگزیکٹلی سر, کس طرح ڈفرینس نظر آتے ہیں. وہ بریٹن کے خلاف جو ہوا تھا ہمیں برٹش ایرا کے ویپنس, اور یہ رشیا افغان وار جو تھا اس کے, اور یہ ٹرائبل جو آپ کو وہ ڈریس نظر آتا ہے یہاں کے لوگوں کا ٹرائبل, یہ چیزیں. کہکشاں کو چن لو اپنی راہ گزر, آؤ مل کے کرے پہاڑوں کا سفر. تو یہ مختلف قسم کے ڈریس جو ہیں وہ یہاں ڈسپلے کیے گئے ہیں. یہ وزیرستان کا ٹریڈیشنل ڈریس جو فیمیل جو تھا وہ یہ پہنتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گھر میں استعمال کے لیے قالین وغیرہ اور یہ چیزیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ جو ہے یہ بھی آپ کو ڈفرینٹ ڈریسز نظر آ رہے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے ڈریسز وزیرستان میں جو نارمل. اور یہ جیولری ہے جو فیمیل وغیرہ استعمال کرتی ہیں جیولری. یہ میل جو ہیں وہ پگڑی ہم اس کو کہتے ہیں, پگڑی شملہ اس کو بولا جاتا ہے, کہتے ہیں. یہ وزیرستان میں یہ پہننے کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس کے جو جوتے وغیرہ ہیں, اور خاص کر کے شملہ یہ والا یوز ہوتا ہے یہاں, یہ سب سے زیادہ. اور یہ آ گیا پھر بینڈ, اس کو کیا بولتے ہیں سر؟ یہ اصل میں جب لشکر کشی ہوتی تھی, لشکر بنائے جاتے تھے, کیونکہ یہاں پہ اور کمیونیکیشن کا کوئی چینل نہیں ہوتا تھا, لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈول وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا. اور اس میں یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں اس کا لشکر کشی کے علاوہ ایک اور جو استعمال ہوتا تھا وہ شادی بیاہ کے طور پہ ہوتا تھا. جہاں پہ کلچرل جو عطن وغیرہ ہے اس میں استعمال ہوتے تھے. شادی اور خوشی کے ٹائم پہ جو ہے وہ ڈفرینٹ یہ جو انسٹرومنٹس پڑے ہوئے ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو ہے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ چینج نظر آتا ہے وزیرستان میں بھی, کس طرح ایک حجرہ جو ہم نے پہلے دیکھا قالین وغیرہ بچا کے لوگوں کو, اس طرح کرسی کا استعمال, ٹیبل کا استعمال, ایگزیکٹلی یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں. دستکاری یہ وہی وزیرستان کا جو کلچر ہے اس میں بتایا گیا کس طرح اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے. تو یہ تھی اس میوزیم کی تفصیل جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی. اس میں ہم نے واریئرز کی ہسٹری بتائی, پری پارٹیشن سے پہلے, پری پارٹیشن کے بعد کی صورتحال ہم نے بتائی, اور خاص کر کے ابھی لاسٹ کی جو گرلی میں جس سیکشن میں ہم نے آپ کو حجرہ سسٹم دکھایا, یہاں کا کلچر اور ثقافت کی جو عکس بندی کی گئی ہے اس کی تفصیل بتائی. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم ایکسپلور کر رہے ہیں نارتھ وزیرستان کو. کہکشاں کو چن لو اپنی راہ گزر, کہکشاں